بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار عدم کونہ من اجزاء ما لا یؤکل لحمہ، بات ہماری چل رہی تھی لباس مسلی کی کہ جو ساتر ہوتا ہے مرد کے لیے عورت کے لیے، لباس مسلی میں ایک شرط یہ بیان ہوئی کہ وہ کسی غیر معقول اللحم کی جلد وغیرہ سے بنا ہوا نہ ہو، غیر معقول اللحم کی جلد سے بنا ہوا نہ ہو۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ چونکہ اب ہم دلیلوں میں چلے ہوئے تھے، غیر معقول اللحم کا نہ ہو، اس میں دلیل چاہیے۔ آگے آئے گا ہے تو معقول اللحم حلال گوشت کا، جیسے بکری کی کھال ہوتی ہے، گائے کی ہو گئی وغیرہ، لیکن اگر وہ مزکہ نہ ہوں، یعنی شرعی طریقہ سے ان کو ذبح نہ کیا گیا ہو یا نحر نہ کیا گیا ہو تو وہ میتہ بن جاتے ہیں، تو وہ لباس ان میتہ سے بنا ہوا بھی نہ ہو۔ اس پر ہمیں دلیلیں چاہیے۔ اب ہم دلیلیں پڑھ رہے تھے۔ وَأَمَّا اعتبار عدم کونہ من اجزاء ما لا یؤکل لحمہ، جہاں تک لباس مسلی میں، ساتر مسلی میں یہ شرط ہے کہ وہ غیر معقول اللحم یعنی حرام گوشت حیوانات جانوروں کے اجزاء پر مشتمل نہ ہو، ان سے بنا ہوا نہ ہو، تو اس پر دلیل فرماتے ہیں یہ فَلِمُوَثَّقَةِ ابن بقیر، روایت موثقہ ہے ابن بقیر کی، کہتے ہیں سأل زرارۃ ابا عبداللہ علیہ السلام، زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا؟ عن الصلاۃ فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیرہ من الوابر، وابر کہتے ہیں پشم کو، ثعالب یعنی لومڑی، کہ آیا لومڑی کی پشم سے یا کھال سے، والفنک کہتے ہیں کہ یہ لومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن جنس وہی لومڑی کی ہے، سنجاب یہ بھی ایک چھوٹا سا، بعض کہتے ہیں کہ اردو میں جسے گلہری کہتے ہیں، چونکہ لغت میں اردو میں منجد میں یہ لکھا ہے کہ یہ چوہے سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی دم پر بال ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو عام طور پر وہ گلہری یا گلہری جیسا کوئی ہوگا۔ خوب، اس نے سوال کیا کہ جناب یہ تین کے نام لیے اور آگے کا وغیرہ ہی، یعنی یہ تین جو کہ مسلم حرام گوشت ہیں، یا ان جیسے حیوانات کی اجزاء پر مشتمل لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَأَخْرَجَ كِتَابًا، امام صادق علیہ السلام نے ایک تحریر نکالی، خوب، زعم انہ املاء رسول اللہ، خیال اس کا یہ تھا کہ یہ املاء رسول تھی۔ املاء کا مطلب ہوتا ہے کوئی لکھوائے اور کوئی لکھے، یہ جاتا ہے نا املاء رسول اللہ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے اور لکھنے والا لکھتا رہا، اس کہتے ہیں کہ املاء پیغمبر۔ خوب، خیال یہ ہے کہ وہ املاء پیغمبر تھی۔ اچھا، پھر وہ یہ تھی کہ اس میں یہ لکھا تھا ان الصلاۃ فی وبر کل شیء، ہر اس شے کی پشم میں نماز پڑھنا، مراد کیا؟ ہر اس شے کی پشم سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھنا
کون سی؟ کہ حرام اکلہ، جس شے کا کھانا حرام ہو، یعنی جس حیوان کا کھانا حرام ہے اس کے پشم سے بنی ہوئی چیز سے، یعنی لباس میں نماز پڑھنا۔ فرمایا فالصلاۃ فی وبرہ، اس کی پشم میں، اس کے بالوں میں، و جلد ہی، اس کی جلد میں، و بول ہی، یا اس کا جس پر پیشاب لگاؤ، و روث ہی، یا اس کا فدرہ لگاؤ، وکل شیء منہ، یعنی غیر معقول لام کی جو لگاؤ، اس سے فالصلاۃ من فلاں فلاں شام میں فاسد، نماز اس میں باطل ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مطلب ہے غیر معقول اللحم کے اجزاء پر مشتمل لباس میں نماز درست نہیں ہے، لہذا شرط ہے کہ وہ لباس مصلی، ساتر مصلی ایسے کپڑوں پر مشتمل ہو، ایسا لباس ہو جو غیر معقول اللحم کے اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ اب اگلی بات، وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہے تو معقول اللحم لیکن وہ میتہ ہے، جیسے بکری ہے ہماری، وہ مر گئی، ہم نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تو وہ میتہ، وہ مردار بن جاتی ہے۔ تو مردار یعنی میتہ کے اجزاء پر بھی مشتمل لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر دلیل بالکل آسان فرماتے ہیں، وَأَمَّا اعتبارو ان لا یکون من اجزاء المیتہ، جہاں تک لباس مصلی میں یہ شرط تھی کہ وہ لباس مصلی میتہ کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، اجزاء میتہ پر مشتمل نہ ہو۔ دلیل وہی جو پیچھے ہم نے روایت ابھی پڑھی ہے، روایت موثقہ ابن بغیر کہ زرارہ نے امام سے سوال کیا تو امام نے ایک تحریر نکالی اور خیال اس کا یہ ہے کہ یہ املائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ واردہ فی ذیلہ، چونکہ وہ حدیث ہم نے تو وہاں جو ہمارا محل شاہد تھا وہ حصہ لے، لیکن اسی روایت کے آگے یہ بھی ہے، کیا اس کے ذیل میں یہ ہے فَإِن كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُ، لیکن اگر وہ ایسے جانور کے اجزاء پر مشتمل لباس ہے کہ جو معقول اللحم ہے یعنی حلال گوشت، فالصلاۃ فی وبرہ، تو ظاہر ہے اس کی پشم میں، بالوں میں، جلد میں ایک پڑھنا، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ جائز، یعنی اس کی جو بھی ہو، فرق کرو حلال گوشت کا پیشاب اس پر لگاؤ یا فورا لگاؤ تو بھی نماز جائز ہے، لیکن آگے شرط ہے اذا علمت، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو انہو زکیا، کہ اس کا تزکیہ کیا گیا ہے۔ اب یہ تزکیے کا علم ہونا یہ جو شرط ہے، اس کا مطلب ہے پھر غیر مزکا میتہ وہ جائز نہیں، بالکل آسان۔ خوب، دو باتیں اور کی تھیں لباس مصلی کے حوالے سے، ایک یہ تھی کہ نماز میں مرد کا سونا پہننا، سونے پر مشتمل کوئی لباس یا سونا لگاؤ یا سونا، ویسے سونا پہننا مطلقاً حرام ہے، لیکن بات چونکہ نماز کی ہو رہی ہے، لباس مصلی میں اگر سونا وغیرہ ہو یا ساتھ سونے سے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات کی تھی کہ مرد کے لیے خالص ریشم سے بنا ہوا لباس یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان پر دلیل کیا ہے؟ پہلی بات، اما عدم جواز لبس الذهب للرجال، یہ جو حکم ہم نے لگایا، کون سا حکم؟ کہ نماز میں، وہ تو مطلقاً ہوتا ہے کہ نماز یعنی مردوں کے لیے نماز پڑھتے وقت ان کے لباس میں سونا نہیں ہونا چاہیے، یعنی سونا پہننا جائز نہیں ہے، یعنی ان کے لباس پر اگر کوئی سونا وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ ویسے بھی مطلقاً حرام ہے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع بات چونکہ لباس مصلی ہے کہ ان کا لباس سونے پر مشتمل نہ ہو۔ دلیل یہ ہے، روایت موثقہ ہے عمار کی،
ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، راوی کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا لا یلبس الرجل الذهب، مرد سونا نہیں پہنے گا، مراد یعنی سونے پر مشتمل کوئی چیز نہیں پہنے گا۔ اگلا جملہ ولا یصلی فیہ، اور نہ ہی اس میں نماز پڑھے، کیوں؟ لأنہ من لباس اہل الجنہ، چونکہ یہ اہل جنت کا لباس ہے۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ لا یلبس الرجل الذهب، کہ مرد ذهب سونا نہ پہنے، ایک یہ لفظ، اور اگلا ہے ولا یصلی فیہ، اور اس میں نماز نہ پڑھے۔ یہ ہمارا محل شاہد، نقطہ سمجھ آ گیا؟ آگے بیان کرتے ہیں۔ وَبِضَمِّ قَاعِدَةٍ النَّهِي فِي الْعِبَادَةِ مُفْسِدٌ لَهَا، اصول الفقہ میں ہے کہ نہی فی العبادات مقتضی فساد ہے، اور نماز عبادت ہے، اور امام نے کہا لا یصلی فی، اس میں نماز نہ پڑھے، تو عبادت میں نہیں آ گئی۔ جب نہیں آ گئی، اگر وہ اس میں پڑھے گا مقتضی فساد، وہ عبادت فاسد ہوگی، نماز فاسد ہوگی، یثبت فساد الصلاۃ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ادھر یہ روایت آ گئی نہیں پر مشتمل، اور ادھر قاعدہ قانون موجود ہے اصول الفقہ میں کہ نہیں فی العبادات مقتضی فساد، لہذا اگر وہ ذہب سونا پہنا اور اسے نماز پڑھے گا تو نماز فاسد ہوگی، باطل ہوگی۔ تو پس صحت کے لیے یعنی صحت صلاۃ کے لیے گویا شرط ہو گیا کہ وہ اس میں اس کا جو لباس ہے وہ سونے پر مشتمل نہ ہو۔ تو جناب یہ بات فقط مردوں کے لیے کیوں ہے، عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں وجہ التخصیص بالرجال اختصاص الموثقہ، میں نے جو گزارش کی تھی، چونکہ روایت میں ہے لا یلبس الرجل، مرد کی بات ہو رہی ہے، تو جب روایت میں معصوم مرد کے لیے منع کر رہے ہیں تو ہم نے بھی مرد کی بات کی، اس لیے کہا ہم نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا کہ مردوں کے لیے یہ درست نہیں، مردوں کا ذہب سونے پر مشتمل لباس میں نماز صحیح نہیں، چونکہ روایت میں عورتوں کا ذکر نہیں، ہم نے بھی نہیں کہا، اس لیے ہم نے رجال کے ساتھ اس کو خاص کیا، چونکہ روایت رجل کی بات کر رہی ہے۔ خوب، اگلی بات وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنَ الْحَرِيرِ الْخَالِصِ، جو دوسری بات کہ شرط ہے لباس مسلی میں کہ مرد کا لباس خالص سونے پر مشتمل نہ ہو، یعنی خالص ریشم کے اجزاء پر مشتمل نہ ہو، مرد کا لباس خالص ریشم سے نہ ہو۔ دلیل یہ فَلِمُقَاتَبَةِ محمد ابن عبد الجبار، مقاتبہ ہے یعنی اس نے گویا لکھ کے بھیجا، وہ کہتا ہے کتبت الی ابی محمد، میں نے ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات لکھ کر بھیجی، کیا؟ اسألہ، میں ان سے سوال کیا، حال یصلی فی قلنسوۃ حریر محض، کہ اگر ایک ٹوپی ہو جو خالص ریشم کی ہو، او قلنسوۃ دیباج، حریر ما یا دیباج، چونکہ دیباج کا معنی بھی مجد میں یہی لکھا ہے کہ ریشم، اب اس میں کوئی ویسے فرق ہوتا ہے حریر اور اس میں دیباج میں، تو بہرحال اس نے یہی کہا کہ بہرحال خالص ریشم پر مشتمل ٹوپی ہو تو آیا اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ فَقَتَبَ علیہ السلام، امام نے لکھ کر بھیجا لا تحل الصلاۃ فی حریر محض، خالص ریشم میں نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ تو پس یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ مرد کا لباس خالص ریشم پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ خوب، پھر سوال کہ یہ ساری بات آپ مرد کے ساتھ کیوں تخصیص کرتے ہیں کہ مرد کا لباس خالص ریشم پر مشتمل نہ ہو، عورت کا خالص ریشم سے ہو، تو اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب وہ پہن سکتی ہے؟ جواب وَأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالرِّجَالِ، یہ جو حکم دیا
کہ خالص ریشم حریر محض پر مشتمل لباس مرد کے لیے نماز میں صحیح نہیں ہے، شاید ویسے عام حالات میں بھی نہیں ہے، خوب اس میں نماز صحیح نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے عدم صحت صلاۃ کا حکم کیوں ہے؟ جواب لموثقۃ سما، ہمارے پاس روایت موثقہ ہے، سما کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحریر المحض وہی محرمہ، کہ عورت کے لیے حالت احرام میں خالص ریشم کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ پہ غور کرو، لا ينبغي للمرأة ان تلبسا، عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ حریر یعنی ریشم کا لباس پہنے، وہی محرمہ، در حالانکہ یہ حالت احرام میں ہے۔ خوب آیت اللہ ایروانی اس پر بحث یہ کرتے ہیں فَإِنَّ التَّخْصِيصَ بِحَالَةِ الْإِحْرَامِ، معصوم نے حالت احرام میں ریشمی لباس پہننے سے عورت کو، خاتون کو روکا ہے، نہیں فرمائیے کہ حالت احرام میں نہ پہنے۔ قد یفہم منہ الجواز فی غیرہا، اس کا مطلب ہے حالت احرام کے علاوہ باقی حالات میں پہننا جائز ہے، اور ہم عام حالات کی بات کہیں، گھر وہ نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شرائط مسلی میں آخری اور مختصر سی بات ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بحث مکمل ہو جائے۔ وہ ہے مکان المصلی، پوری توجہ۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والا جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اس کا مالک اذن دے دے تو وہ اور بات ہے۔ میں ایک گھر میں مہمان تھا، اس گھر پر کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کا قبضہ تھا وہ غاصب تھا۔ میں اگر اس کے اصلی مالک سے اذن لے لوں اور وہ مجھے کہے کہ کوئی حرج نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، میری نماز صحیح ہے، اس غاصب کی صحیح نہیں ہوگی۔ خوب، ایک یہ ہو گیا۔ ایک مکان ہے جو 2 بندوں کی ملکیت ہے، 3 بندوں کی ملکیت ہے، تو جتنے لوگوں کی ملکیت ہے تمام کا اذن شرط ہے۔ 2 بندے راضی ہیں، 1 راضی نہیں ہے، 1 راضی ہے، 2 راضی نہیں ہے، وہاں بھی نماز صحیح نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں طمانینت نہ ہو، جو حرکت کر رہی ہو، جہاں انسان وہ اطمینان نہ ہو، کھڑا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر بھی نماز صحیح نہیں۔ آگے انشاءاللہ دلیلیں آتی۔ مکان المصلی لا تصح الصلاۃ فی المکان المغصوب، غصبی جگہ پر نماز صحیح نہیں، الا اذا اذن المالک، مگر یہ کہ اس کا مالک اذن دے دے پھر ٹھیک ہے۔ ولا فی المکان المشترک لأحد الشرکاء بدون اذن البقیہ، اگر ایک مکان مشترک ہے 4 لوگوں کے درمیان، تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے باقی حضرات کا بھی اس میں اذن شرط ہے۔ ایک مکان ہے، ہم 4 بندوں نے لیا ہوا ہے، مثلا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ باقی دوستوں کا بھی اس میں اذن ہونا چاہیے، وہ راضی ہوں، ٹھیک ہے جی، یا کسی اور کو دے رہے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جو اس مکان کے مالک ہیں جگہ کے، سب کا اذن شرط ہے، خود شریک کے لیے بھی، غیر کے لیے بھی، سب کے لیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور حکم، ولا فی المکان المتحرک، نماز صحیح نہیں ہے ایسی جگہ ہم کھڑے ہوں کہ جس جگہ متحرک ہے، جس میں مسلسل حرکت ہے، کہ الذی لا تتحقق فیہ الطمانینہ، کہ جہاں پر طمانینت کنفرم نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، ٹھیک۔ والمستند فی ذلک، دلیلیں ظاہر ہے آپ نے 3-4 باتیں کی، ہر ایک کی دلیل فرماتے ہیں
اما عدم صحت صلاۃ فی المغصوب، جہاں تک یہ بات ہے کہ غصبی جگہ پر نماز صحیح نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ لباس مصلی اور مکان مصلی کا اباحہ نصوص سے ثابت کرنا شاید مشکل ہے، تو ایک اور دلیل دی تھی، فرماتے ہیں لباس مکان غصبی میں، مکان مغصوب میں نماز کیوں صحیح نہیں، اس کی دلیل یہ دی جا سکتی ہے کیا، لأن المحرم، چونکہ جب میں نے ایک جگہ غصب کی ہوئی ہے، میرا ہر لمحہ وہاں پر رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، صرف کرنا وہ حرام ہے، لا یمکن ان یقع مصداقا للواجب، تو وہ کیسے ایک واجب کا مصداق بن سکتا ہے کہ جہاں عام حالات میں میرا ہر لمحہ گناہ ہے، چونکہ میں نے غصب کیا ہوا ہے، تو وہاں نماز واجب میں پڑھوں گا تو وہ کیسے صحیح ہوگی، ایک محرم کیسے کسی حرام، ایک حرام کیسے کسی واجب کا مصداق بن سکتا ہے، یا اور بال فائدی کر یہ کہیں، یہ بہت پیارا جملہ استاد فرماتے ہیں کہ المحرم لا یمکن ان یکون مقربا، نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اس لیے پڑھتے ہیں، تو فرماتے ہیں جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہاں تیرا کھڑا ہونا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا سونا، تیرا تصرف حرام ہے، تو جہاں تیرا ہر تصرف حرام ہے، ایک محرم ممکن نہیں ہے کہ وہ مقرب ہو، یعنی مقرب الی اللہ ہو، مقرب الی رحمت اللہ ہو، نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے میں کسی کی جیب سے 100 روپیہ چوری کر کے آگے کسی کو صدقہ دے دوں، تو بھئی حرام کیسے مقرب الی اللہ ہو سکتا ہے، خوب قیل باعتبار اباحت خصوص المسجد دون غیرہ، البتہ ایک نظریہ اس میں یہ بھی ہے، وہ کہتے نہیں جس جگہ سجدہ کرنا ہے آپ نے وہ جگہ مسجد، وہ والی جگہ مباح ہونی چاہیے، سارا مباح ہونا شرط نہیں ہے، خوب یہ ایک قول ہے۔ اما صحہ مع الاذن، ٹھیک ہے جگہ غصبی ہے، میں نے خود غصب کیا ہے، لیکن میں نے مالک کو فون کیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے مکان پہ میں نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ نماز کی آپ کو اجازت ہے تو جب مالک اجازت دے دے گا میرے لیے، میری بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اور آتا ہے اس کو اجازت تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اذن مالک سے کوئی حرج نہیں، کیوں، لتحقق لوحد الماذون، اس لیے کہ مالک جس کو اذن دیتا جائے گا جو بھی معذون ہوگا اس کے لیے وہ جگہ مباح ہوتی جائے گی، ختم۔ تیسری بات، اما انہ یعتبر اذن جمیع الشرکاء فی المشترک، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو مکان مشترک ہے جس کے 2 3 4 مالک ہیں اس میں تمام شرکاء کا اذن ہونا چاہیے، کسی ایک کا اذن کافی نہیں ہے، دلیل یہ ہے لأن المالک لما کان هو المجموع، چونکہ مالک مجموع ہے، یعنی 5 کے 5 4 کے 4 مالک ہیں، فرد واحد نہیں ہے، لفرض العشاء، چونکہ ایک مکان ہے تو اس مکان کے ہر جز میں 5 بندے حصہ دار ہیں، شریک ہیں، جب ایسا ہے فیعتبر اذنہ، تو پھر مجموع کا اذن شرط ہے، پھر سارے اذن دیں گے تو جا کر وہاں نماز مباح ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ آخری بات، وَأَمَّا اعتبار ان لا يكون مکان المصلی متحرکا، یہ جو ایک اور حکم ہم نے ذکر کیا، کون سا، کہ مکان مصلی متحرک نہیں ہونا چاہیے، کہ جہاں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ میں حرکت نہ ہو، البتہ ایسی حرکت کہ لا تتحقق فیہ الطمانینہ، کہ اس میں اطمینان، طمانینہ جس کو ہم کہتے ہیں سکون، آرام، وہ متحقق نہ ہو سکے، یعنی مکان مصلی ایسا متحرک نہ ہو
کہ جہاں نماز پڑھنے والے کو اطمینان سے نماز نہ پڑھ سکے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے، یعنی اس قسم کی جو حرکت ہوتی ہے کہ جہاں طمانینت متحقق نہ ہو وہاں نماز صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس پر دلیل فَهُوَ أَمْرٌ مُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، اول تو یہ مورد اتفاق ہے، تمام بزرگان کا یہی نظریہ ہے کہ مکان مسلی متحرک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِرِوَایَةِ السُّکُونِ، اور اس شرط پر ایک روایت جناب سکونی کی امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، کیا کہ الرجل یصلی فی موضع، کہ ایک شخص ایک جگہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بندہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، ثم یرید ان یتقدم، نماز پڑھتے ہوئے اس کا پروگرام بن جاتا ہے کہ میں تھوڑا سا آگے ہو جاؤں، یہ کر سکتا ہے۔ قال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا یکف عن الکراہ فی مشیہ، جب وہ آگے چلے، آگے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، لیکن یکف عن الکراہ، کراہ سے جو پڑھ رہا تھا اس سے رک جائے، یعنی اب دوران مشی جو آگے قدم بڑھا رہا ہے اس دوران پڑھے کچھ نہیں، حتیٰ یتقدم الی الموضع الذی یرید، حتیٰ کہ وہ اتنا آگے بڑھ جائے جس جگہ جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جائے، جب وہاں رک جائے پہنچ جائے، ثم یقرأ، پھر جہاں قرأت چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھے۔ اب فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَدُلُّ، اب یہ روایت دلالت کرتی ہے کیا؟ عَلَىٰ اعتبار طمانینۃ المصلی اثناء قراءتہ، اس کا مطلب ہے کہ قرأت کے دوران جب بندہ حمد و سورہ وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت مصلی کا اطمینان، طمانینہ شرط ہے، یعنی مراد کوئی حرکت نہ کرے، سکون، اطمینان، یہ شرط ہے۔ وما اضطراب المکان، لیکن اگر وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ جو جگہ بھی سکون والی نہیں ہے، مضطرب ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس طرح ہے، لا یمکن تحقق، وہاں تحقق طمانینت ممکن نہیں ہے، جبکہ اس روایت سے لگتا ہے کہ قرأت کے دوران طمانینت شرط ہے، اور اگر مکان ہی متحرک ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر، طمانینت اس کو نہیں ہوگی۔ کوئی کہے کہ جناب یہ روایت جو سکونی کی ہے یہ تو نوفلی کے ذریعے ہے، اور نوفلی کو علماء علم رجال اس کی توثیق نہیں کرتے۔ آیت اللہ عروانی جواب میں کہتے ہیں وَضَعْفُ سَنَدْ بِالنَّوْفِلِ، اور نوفلی کی وجہ سے اس روایت کے سند کا ضعیف ہونا، الراوی یعنی سکونی کی، جس نے سکونی سے نقل کیا ہے، حیث لم یوثق، اس لیے کہ علماء علم رجال نوفلی کی توثیق نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں لا یضر، ایک نوفلی کی وجہ سے سند کا ضعیف ہونا اس روایت پر عمل کرنے میں مضر نہیں ہے۔ کب؟ بناءً علی تمامیت کبر الانجبار، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عمل مشہور ضعف سند روایت کا جابر بن سکتا ہے، اگر ہم عمل مشہور کو جابر ضعف سند قرار دے دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔